السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں کون کون سی عبادتیں کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو عبادتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جو رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے، وہی ساری عبادتیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویسے تو مجھے یہ کلپ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بنانا چاہیے تھی، لیکن اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ اب تک جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، ان احادیث سے جو عبادتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ عبادتیں میں نے نوٹ کی، اور وہی ساری چیزیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کلپ تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا، سیکھنے کو ملے گا، اور سب سے زیادہ خاص بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تو پہلا کام جو سب سے زیادہ خاص ہے رمضان کے مہینے میں، وہ ہے روزہ۔ روزہ یہ اسلام کے جو پلر ہیں اس میں سے ایک پلر ہے روزہ۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور روزہ رمضان کی سب سے زیادہ خاص عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو آیا ہے، آئیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے، اسی لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار صرف میری وجہ سے اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں متعین کر دیا۔ نماز پڑھو گے اتنا ثواب، صدقہ دو گے اتنا ثواب، یہ عبادت کرو گے تو اتنا ثواب۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر میں دوں گا آخرت میں۔ اللہ اس کا اجر خود دے گا اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود مل رہا ہے روزے کے بدلے میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ روزہ کتنا عظیم مقام رکھتا ہے، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن ہم لوگ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلا کام جو رمضان کے مہینے کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے روزہ۔ یہ میں شارٹ طریقے سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ اگر ہر عبادت کو میں اچھے طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو 30-40 منٹ سے اوپر چلی جائے۔ دوسرا جو کام عبادت والا ہمیں رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے وہ ہے قیام اللیل۔ دوسرا عمل رمضان کا قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا۔ راتوں میں جاگیے رمضان کی، اور اللہ کی خوب عبادت کیجیے، خوب عبادت کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حَتَّى يَتَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، کہ اتنی عبادت حضور علیہ الصلوۃ رمضان کی راتوں میں کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام راتوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے رمضان کی راتوں میں جتنا ہو سکے رات میں ہم اور آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، قیام یعنی عبادت کی، رمضان کی راتوں میں رات میں عبادت کی، نماز پڑھی، قرآن پڑھا ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بخشش کا بڑا قیمتی ذریعہ ہے، بڑا بہترین ذریعہ ہے بخشش کرانے کا۔ اگر ہم اور آپ اپنی بخشش کرانا چاہتے ہیں، اور کون اپنی بخشش نہیں کرانا چاہتا ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ رمضان میں قیام کرے، رمضان کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ آئیے تیسرا جو عمل ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث مبارکہ سے رمضان میں کرنے کا، وہ ہے صدقہ خیرات کرنا۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں خوب صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، حضور سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں اب تک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت جو ہے وہ رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے اور قرآن شریف کا دور فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہو جاتی تھی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جس طرح سے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست طریقے سے سخاوت فرمایا کرتے تھے، صدقہ خیرات خوب کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت کا مالک بنایا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خوب صدقہ خیرات کریں۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نکالیے، اور اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، مسجدوں کے لیے دیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، روزے داروں کو افطار کرائیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کام پتہ چلتا ہے رمضان کے مہینے کا، صدقہ خیرات۔ چوتھی عبادت رمضان کے مہینے کی، روزہ کھلوانا، یعنی روزہ افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کے برابر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ آپ نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو آپ کو روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے افطار کرایا ہو اس کے ثواب میں سے کچھ کم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اس کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا، اور افطار کرانے والے کو پورا ثواب ملے گا روزے دار کی طرح۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو سامان دے کر تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے۔ تو یہ فری میں روزوں کا ثواب حاصل کرنے کا بڑا بیسٹ طریقہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو افطار کرائیے، اور افطار کرانے کا مطلب نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت لمبا چوڑا دسترخوان لگا دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی افطار نہ کرا سکتا ہو، کسی کے پاس اتنا نہ ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ارے ایک کھجوری کھلا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ تو ہر شخص افطار کرا سکتا ہے، اور ہر شخص اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو چوتھا کام ہمیں کرنا چاہیے وہ روزہ کھلوانا، روزہ افطار کرانا۔ روزہ افطار کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، وہ نہیں، روزہ افطار کرانا ضرورت مندوں کو۔ اب افطار کی پارٹی ہم لوگ کر لیتے ہیں، اس میں سب نمازیں چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں، گھر پہ نمازیں ہو رہی ہیں، سب کھانے میں لگے پڑے ہیں، رزق کی ناقدری ہو رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو کام ہے رمضان کے مہینے میں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی خوب تلاوت ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام خوب تلاوت فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو 3 دن میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے، بعض صحابہ ایک دن میں، بعض ایک ہفتے میں، بعض 10 دن میں۔ تو جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، خوب تلاوت کیجیے۔ رمضان کے مہینے کا جو اگلا کام ہے وہ ہے اعتکاف۔ ہمیں اعتکاف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی خاص عبادت ہے اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں نا، اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور کا اعتکاف چھوٹ گیا تو حضور نے اگلے مہینے اعتکاف کیا، اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی لیے اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے، ہمارے کام دھندے ایسے ہیں کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اعتکاف میں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ ایک رات میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہوتی ہیں، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 15 شعبان میں، جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، سارے مسلمان جاگتے ہیں اور لیلۃ القدر میں سوتے رہتے ہیں، حالانکہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شب برات کی فضیلت تو بعض علماء کے نزدیک ہے ہی نہیں ہے، ضعیف روایات سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 5 راتوں میں رمضان کے اخیر عشرے میں عبادت کے لیے جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے۔ اگلی جو عبادت رمضان کی ہے وہ ہے عمرہ کرنا۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا، جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ تو رمضان میں عمرہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے رمضان میں اگر اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے تو رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور رمضان کی جو رمضان کے عبادت والے کام ہیں اس میں سے ایک خاص کام عمرہ کرنا ہے رمضان کے مہینے میں۔ دعا، رمضان کے مہینے میں کثرت سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ کو پکاریں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعا فرماتے تھے۔ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے خوب روتے تھے۔ اسی لیے رمضان کی ایک خاص عبادت دعا بھی ہے۔ ہمیں دعاؤں کا رمضان کے مہینے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے، خوب دعا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ رمضان کی کچھ خاص عبادتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سننے میں اچھا لگا ہوگا، آپ کے اندر دین کا شوق پیدا ہوا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ یہ کلپ بھی آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔